جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دو حدیثیں بہت قیمتی ہیں، بہت مختصر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، اور دوسری روایت میں کہ الدعاء هو العبادہ۔ یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جوہر یا اس کا خلاصہ یا اس کا جسٹ ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت میں ایک پہلو تو مطلوب ہے شدید درجے کی محبت ہو اللہ سے، اور دوسرا پہلو ہے جسے عربی میں کہتے ہیں تذلل، یعنی جس کے معنی نرم پڑ جانا، بچھ جانا، جھک جانا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ تو انتہائی محبت کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، بچھا دینا، یہ عبادت کا حاصل ہے۔ اس عبادت کا حاصل حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں مطلوب ہے جھک جانا، بچھ جانا، اور بندے کا اللہ کے حضور جھک جانے یا بچھ جانے کی انتہائی شکل وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ دعا، یہ عبادت کا مغز بھی ہے، اور فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی تعلق سے امام صاحب نے بھی جو آیات تلاوت کی ابھی نماز عشاء میں، اس میں بھی آیت آئی تھی، اور میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آگے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں عبادت کا لفظ دعا کے معنی میں آیا، کیونکہ پہلے فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت مراد ہے دعا سے، دعا کرنے سے استکبار کریں گے، تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اللہ کو نہ پکارنا یہ تکبر ہے، اور اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حاصل کلام، یہ دعا عبادت کا حاصل بھی ہے، اور دعا عبادت کا مقصد بھی ہے، اور اللہ نے اس کا حکم بھی عطا کیا ہے، اور یہ اللہ سے تعلق کا انتہائی آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ کچھ مراسم عبودیت، موڈس آف ورشپ ایسے ہیں جس میں بہت سارے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ نماز ادا کرنی ہے تو بہت سارے آداب کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، کئی مناسک، اور ان مناسک کو ادا کرنے میں کئی آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ مگر دعا کا معاملہ ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کو پکار لو، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی شرائط کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ آداب سکھائے تو وہ بھی گئے ہیں، مگر کوئی بہت زیادہ آداب کا معاملہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بے وضو بھی انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیٹے لیٹے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، حتیٰ تو یہ کہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس جگہ بھی دل میں اگر ذکر کیا جا سکتا ہے تو دعا بھی کی جا سکتی۔ ہر آن اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کا آسان ترین طریقہ وہ یہ دعا ہے، اور اللہ کا بندے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مانگنے والا بنے۔ ورنہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ دوسری تیسری مرتبہ کوئی ہاتھ پھیلائے یا تیسری چوتھی مرتبہ کوئی ہمارے گھر پر دستک دے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہ ہو۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔